آج بیسیکلی آپ سب دوستوں کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ کپتان عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے آپ کو بلایا گیا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لائے۔ قوم کے سامنے ہم حقائق رکھنا چاہتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس، جس میں کپتان عمران خان یا بشرا بی بی صاحبہ پولیس جس طرح سے گھسی، بیڈ روم تک داخل ہوئی، جس طرح سے 9 مئی کو خان صاحب کو اغوا کیا گیا، اسی طریقے سے اغوا کر کے لے کر آئے اور دوسری دفعہ پھر توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سنائی گئی۔ آپ نے دیکھا کہ قانون بڑا واضح ہے کہ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے کوئی بھی، تو اس کے خلاف قانونی طور پر ایک کیس چل سکتا ہے، لیکن یہاں پر تین کارروائیاں چلائی گئیں۔ خان صاحب کو مکمل طور پر نہ توشہ خانہ کیس میں، نہ القادر ٹرسٹ کیس میں، اور نہ ہی عدت کے دوران نکاح کیس میں خان صاحب کو یا بشرا بی بی صاحبہ کو حق دفاع دیا گیا۔ آپ نے دیکھا کس طرح وکیلوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی اور سرکار نے اپنی طرف سے ہی پراسیکیوٹر اپوائنٹ کر کے خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو چند دنوں میں سزا سنائی گئی، جس میں قانون آئین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے سزا سنانے کا جو فیصلہ یہ کیا گیا تھا، جو کہ لندن ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن کی پاداش میں یہ ساری کارروائی اس لیے ڈالی گئی تھی کہ لوگوں کے اندر 8 فروری کے حوالے سے اس سے پہلے ایک مایوسی پیدا ہو کہ کپتان عمران خان یا ان کی فیملی یا پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور لوگ ووٹ کاسٹ نہ کر سکیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کپتان عمران خان نے 200 کیسز کا جس طرح دلیری سے، بہادری سے، جرأت سے مقابلہ کیا، آپ کے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہمیشہ جب بھی ہماری ملاقات ہوئی، کپتان نے ہمیں حوصلے کی بات کی، ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے سزا سنانا چاہتے ہیں۔ عدالت کے اندر خان صاحب نے کہا کہ بے شک مجھے سزائے موت سنا دیں، میں نہیں ڈرتا، کیونکہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور سزا آپ سنائیں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن کم سے کم مجھے یہ ضرور آپ کریڈٹ دیں گے کہ میں نے یہ جو امریکہ کی جنہوں نے غلامی کی اور اس غلامی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے مداخلت کر کے ایک آئینی وزیر اعظم کو جس طریقے سے عدم اعتماد لے کر ہی آئے، جس طرح سندھ ہاؤس میں منڈیاں لگا کر جس طرح سارا یہ پروسیس کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ننگا کیا ہے، یہ کریڈٹ مجھے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کو جو ہی پتہ چلا کہ انہیں سزا سنا دی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ خود چل کر اڈیالہ جیل کے اندر تشریف لے گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں مجھے اریسٹ کیا جائے۔ انہوں نے یہ راستہ چوز نہیں کیا کہ میڈیکل کا بہانہ بنا کر یا وہاں سے بھاگ جائیں جس طرح یہ لندن پہلے بھاگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں، اور دونوں کپتان ہوں یا ان کی اہلیہ ہوں، وہ قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ آج بھی اگر وہ چاہیں تو 1 منٹ میں باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ملک کے اندر ہمارے ادارے آزاد ہوں، قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اور یہ قوم ان غداروں کو کبھی معاف نہیں کرے گی جنہوں نے کبھی آئین توڑا۔ الیکشن کمیشن، آپ نے دیکھا کہ بار بار ہم یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن جس باعثنس کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ بلے کا نشان چھیننا، کپتان عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے ابھی بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس جاری ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اجلاس بلایا
جو کہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے، اور آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جن جن لوگوں نے، چاہے وہ الیکشن ڈیلے کے اندر انہوں نے اس پروسیس کا حصہ بنے، جنہوں نے الیکشن ڈیلے کیا، وہ سارے یا جس موقع کے اوپر آئین توڑا، ان کے اوپر آرٹیکل لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سے آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ آج ملاقات کا دن ہے، لیکن آج انہوں نے میری ملاقات کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی جب ملاقات ہوئی تو باہر آ کے ہم نے بتایا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کس طرح سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل کے لیے جو ہم نے درخواست دی ہے اس کی منظوری کرتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، ڈاکٹر فیصل جو ان کے ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، ان کو اجازت دی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری، ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جہاں پر دوسری خواتین پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے ہر امیر غریب جتنے بھی لوگ ہیں قید ہیں، بچے قید ہیں، جو لوگ قید ہیں، جہاں پر دوسرے قید ہیں، میں بھی وہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ عجیب طریقے سے بہانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، کہا گیا کہ وہاں پر جیل کے اندر جگہ نہیں ہے، کہا گیا کہ وہ سابقہ خاتون اول ہیں تو اس لیے ان کو وہاں پر ہم جو ہے اجازت نہیں دے رہے، یا وہاں یہ مجبوری ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں، اور سننے میں یہ آیا کہ کسی طریقے سے کپتان عمران خان کو بھی وہاں پر ٹرانسفر کر کے انہیں زمان وہاں پر بنی گالا میں شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نیوز ملی، لیکن واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان نے انکار کیا ہے، بی بی صاحبہ نے انکار کیا ہے، اور بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں کپتان عمران خان اپنے خاوند کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں، یہ کبھی بھی ہمیں نہ توڑ سکتے ہیں نہ مجبور کر سکتے ہیں، جتنے مقدمات انہوں نے کرنے ہیں کریں، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اندر دھاندلی کی گئی ہے فارم 45 کے مطابق، ہم واضح طور پر پورے پاکستان میں جیتے ہیں، اور واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ جتنی دھاندلی کی گئی اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے۔ فارم 45 کے مطابق ہمارے امیدوار جیت گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارم 47 میں دھاندلی کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ جمانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ہم کسی صورت ان کی کوشش کو جو انہوں نے پلان لندن میں بنایا تھا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ خان نے ہفتے کے روز کال دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان نکلے گا۔ احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور یہ جو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنی ہے جو اپنے حلقے سے ہار چکی ہے، غیرت شرم نام کی ایک چیز رتی برابر ان کے اندر نہیں ہے۔ کس منہ سے یہ عمران خان کی یا ان لوگوں کے حوالے سے بات کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، کبھی کوئی نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کی آخری امید نواز شریف۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا۔ غیرت نام کی ذرا بھی چیز ہوتی تو یہ اسی وقت ہی ٹکٹ کرا کے یا واپس بھاگ جاتے یا عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے کہ ہم قوم کے مجرم ہیں، ہم قوم کے قصوروار ہیں، اور اسی وجہ سے قوم نے ہمیں مسترد کیا ہے۔ قیدی نمبر 804 نے یہ ثابت کر دیا کہ قیدی نمبر 804 کپتان خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، اور قوم نے جس طرح سے اس کا ساتھ دیا کہ کو جو ٹکٹ دینے کی بات کرتا تھا کپتان عمران خان، کھمبا بھی جیتا۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی۔ یہ سارے جتنے کسی صورت ہم ان کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ ادا کیا، اور جو ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو جمہور نے نکل کے اپنی آواز اٹھائی، لیکن 9 فروری کے بعد سے جب ہم نے جمہور کی آواز کو دبتے دیکھا
تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلامی اور جمہوریہ چھوڑ کے اب ہم سلطنت شریفیہ و زرداریہ میں انٹر ہو گئے ہیں. تو ویلکم ٹو سلطنت شریفیہ. اور موروثیت کی بھی بدترین مثالیں دیکھ رہے ہیں. تو جمہوریہ لگانا میرے خیال میں اب میرے سے تو بینگ اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی اس طرح کی جمہوریت نہ میں نے کبھی دیکھی، نہ پڑھی، نہ سنی. اگر آپ میں سے ہماری 25 کروڑ عوام میں سے ایسا ماڈل کسی نے دیکھا ہے تو ضرور بتائیں. یعنی کہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، 10 مہینے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. یہ تمام خواتین میری ساتھ ہیں. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مشکل وقت، پریشانی اور بہت سارے کیسز بھگتے. میں آپ سب کے لیے میں اپنا یہ تقریباً 14 روپکاریں ہیں جو راول پنڈی کی ٹیررزم کورٹ سے ملی ہیں مجھے 7 تاریخ تک، صرف راول پنڈی ڈویژن کی، جو ضمانتیں میں اس لیے لائی تھی تاکہ میڈیا کو گواہ بنا لوں کہ آج لب کشائی کرنے کے بعد، کچھ حقائق پہ سے پردہ اٹھانے کے بعد اور کتنے کیسز ہوں گے جو رجسٹر کیے جائیں گے. تو ماشاءاللہ اس طرح ہم انڈے اور کیلے خریدتے ہیں جس طرح اس وقت ہمارے پہ FIRیں ہوتی ہیں. یہ ابھی فی الحال صرف راول پنڈی کی ہیں. باقی کہاں کہاں میرے پہ نظر عنایت اور محبت ہوئی ہوئی ہے اس کا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ہم پتہ لگا رہے ہیں. دائر کی ہوئی ہے اور اللہ کرے کہ کورٹ سے ہمیں اس بارے میں پتہ لگے. جیسے نعیم نے آپ کو بتایا، آپ سب کو آج بلانے کا، زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ قیدی نمبر 804 بلکہ ان کی جو زوجہ ہیں بشرا بی بی، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کس طرح اس ملک میں خواتین کی تذلیل کی گئی، کس طرح خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح ذاتیات کو اچھالا گیا. نہ صرف یہ کہ میرے سمیت میری تمام جو خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، چادر چار دیواری 25 مئی سے پہلے 25 مئی کے بعد جس طرح اس کی کا استحصال کیا گیا، جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا، سروں سے چادریں کھینچی گئیں، بال نوچے گئے، گالیاں دی گئیں، ٹھڈے مارے گئے، زخمی کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے. اس کے بعد مجھے جب میں اسلامیہ کہتی ہوں نا، اسلامی جمہوریہ کہتی ہوں، تو مجھے یہاں پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، بیڈ رومز میں گھسا جاتا ہے، ٹھڈے مار کے توڑ کے دروازے، باتھ روموں کو توڑ کے اندر گھسا جاتا ہے، تو پھر کون سی عزت، کون سی جمہوریت، کون سی اسلامی اقدار کہاں بچی ہیں؟ وہ جواب مانگ رہی ہوں، اللہ کرے کہ کوئی جواب دے. اتنے عرصے میں آپ سب شاید بھول گئے، سب کو 9 مئی یاد رہ گئی. یہ 9 مئی کی پاداش میں ہماری سزائیں بھی سب کو یاد رہ گئیں. ہمیں کسی نے باغی کہا تو کسی نے غدار کہا، لیکن 9 مئی کے بعد جو 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہوئی تھی پنجاب کے الیکشنز کی، وہ کیا کسی کو یاد ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے کیا سوال کیا کہ وہ کہاں گم ہو گئی؟ کیا اس وقت آئین ٹوٹا یا آئین قائم رہا؟ کیا ملک کا قانون اور دستور انٹیکٹ رہا؟ کیا ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی یا اس کی پامالی ہوئی؟ 14 مئی کو کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے خیال میں. لیکن یہ جو 8 فروری کو ہوا اور اس کے بعد جو مینڈیٹ چور آ کے پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھے، آج آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں بیٹھے اور خواتین کی سیٹیں ہڑپ کرنے کے بعد ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد بھی وہ دندناتے پھرے. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہور کی آواز سنائی دیتی ہے؟ واقعی جمہوریہ کو کوئی سننے والا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے آئین کے مطابق اسٹیٹ کا مطلب جمہور ہے یا کچھ اور ہے؟ اب آ جائیں جی بشرا بی بی کے بارے میں. جیسے نعیم بتا رہے تھے، ہم تھوڑا سا ذرا اس کو لائن اپ کر لیتے ہیں. 3 بڑے مشہور کیسز ہیں. 3 کیسز میں کون کون سے کیسز کو مانا جا رہا ہے جی؟ توشہ خانہ کا کیس، القادر ٹرسٹ کیس اور عدت کا کیس. اتنے بڑے کیس ہیں کہ اس کی وجہ سے تو پاکستان میں جمہوریت خطرے میں تھی، پاکستان کی بقا خطرے میں تھی.
پاکستان میں ہر چیز آئین خطرے میں تھا. اگر یہ عدت کا کیس نہ ہوتا تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جاتا, بہت بڑا نقصان ہو جاتا ملک کا. دیکھیں بہت ضروری تھا کہ عدت کا کیس اچھالا جاتا, بہت ضروری تھا کہ آپ کے ملک میں, آپ کے آئین میں اور آپ کے مذہب میں جو خواتین کو ایک پروٹیکشن دی ہے, جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عدت کے لیے عورت کی گواہی کافی ہے, لیکن وہ تو اب ہمارے اسٹیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے, وہ تو اب ہماری عدالتوں کا مسئلہ بن گیا ہے. ہم سب کے نکاح نامے اور آپ سب کے نکاح نامے جا کے عدالتوں میں چیلنج کریں, پوچھیں کیا واقعی یہ صحیح طریقے سے نکاح ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے, کیا جو ہماری 23 24 سال سے شادیاں چل رہی ہیں یہ جائز ہے. ہم ذرا ججوں سے جا کے سٹیمپ لگوا لیں کہ کیا واقعی ہم جس کے نکاح میں ہم واقعی اس کی منکوہ ہیں یا نہیں ہے, یا اور بھی کوئی سوالات پوچھنے ہیں پرائیویٹ قسم کے. جب ایک با پردہ خاتون گواہی دے رہی ہے کہ میری عدت مکمل ہو گئی تھی, لیکن نہیں, بہت ضروری تھا, ملک کی سالمیت کو خطرہ تھا, ملک کی جمہوریت کو بہت خطرہ تھا, ملک کے آئین کو بہت خطرہ تھا کہ ایک خاتون کی عزت اچھالی جاتی, اور اس کے وہ سابقہ شوہر جس نے پہلے قسمیں کھائیں کہ میری بیوی جو ہے وہ اتنی باپردہ اور باعزت خاتون ہے, ایک نیک پردہ دار خاتون ہے کہ میں اس کی قسم کھا سکتا ہوں, وہ 6 سال بعد آ کے کیچڑ اچھالتا رہا, اور وہ کیچڑ اچھالنے دیا گیا, اور ایک تماشائیوں کی طرح 25 کروڑ عوام کو ایک تماشا دکھایا گیا, جس کے بعد 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کو تماچا مارا, ریجیکٹ کیا انہوں نے اس سال کو. یہ تذلیل کس کی ہے, سابقہ خاتون اول کی تذلیل کی یا 50% یا 52% اس ملک میں رہنے والی ماں بہنوں بیٹیوں کی تذلیل کی گئی. ایک حلال کام کو, ایک اللہ کے نزدیک پسندیدہ فعل کو جسے نکاح کہتے ہیں, اس پہ لائن لگائی گئی. ملک کی 50% آبادی کو ولنریبل کیا گیا. آپ کے آئین اور قانون میں چیلنج کر دیا گیا کہ خاتون کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے گی. آگے ہی ہم رو رہے تھے کہ خواتین پہ وائلنس ہوتا ہے, خواتین کے سابقہ شوہر ان کے اوپر انتقامی کارروائیاں کرتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں ایسی خواتین بیٹھی ہیں جو اپنے بچوں کے کسٹڈی کے کیس بھگت رہی ہیں طلاق کے بعد, ان کو آپ نے اس وقت ولنریبل کیا اس طرح کے فیصلے دے کے, صرف سیاسی انتقام اور جو آگ آپ کے دل میں جل رہی ہے تذلیل کرنے کے لیے, اس کے چکر میں آپ نے گھر کی خاتون کو, عزت دار خاتون کو, پردے دار خاتون کو کی عزت کو چھالا ہے. یہ یہاں سے سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. ہم کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ ہیں, آئے یاد کراؤں, اسلامی جمہوریہ میں ایک اسلامی پردہ کرنے پر خاتون کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے پردے کو اچھالا گیا, اس کے پردے کی تذلیل کی گئی. ہمارے میڈیا پہ بیٹھی ہوئی وہ خواتین اینکرز, میں نام اب نہیں لوں گی, آپ تھوڑا سا گوگل کریں, ٹیکنالوجی کا دور ہے پتہ لگ جائے گا, جو تہمتیں لگاتی رہیں, جنہیں بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ اسلامی جمہوریہ میں خاتون اول اور وہ بھی اتنی پردے دار, یہ تو بڑی اچھمبے کی بات ہے, ایسی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. مائی فیوڈل لارڈ لکھنے والی خاتون ہونی چاہیے, یا بلاسفیمی جیسی کتابوں کو شائع کرنے والی ہونی چاہیے, یا اگر کوئی خاتون ہو بڑی ماڈرن سی ہو تو پھر ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر 2 طلاقیں لے کے اگر کسی اپنے فیورٹ سلطنت شریفیہ کے چشم و چراغ سے جا کے کوئی خاتون نکاح کر لے تو اس پہ کوئی عدت کا سوال نہیں اٹھاتا. یا وہ محترم اگر کسی حاضر سروس پولیس افسر کی بیوی سے زبردستی شادی ختم کرا کے طلاق کروا کے فوراً نکاح کر لے, پھر کسی کو عدت یاد نہیں آتی, پھر کسی کو سوال یاد نہیں آتے, پھر کسی کو نہ چادر یاد آتی ہے نہ پردے یاد آتے ہیں. لیکن ہاں اگر کوئی ایک تسبیح پکڑنے والا شلوار قمیض اور خان چپل پہننے والا شخص جس پہ یہ تکلیف ہو گئی جی شلوار قمیض پہن کے باہر کانفرنسوں میں جاتا ہے, اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہو, پھر بہت پرابلم ہے, پھر ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے. بہت بڑا مسئلہ تھا یہ عدت کا کیس اچھالنا. اور ایک سابق شوہر سے 6 سال بعد بیان جو اغوا برائے بیان تھا
اور وہ بھی ہائی کوالٹی کی لٹریشن کے بعد تھا. اس نے آ کے جس قسم کا بیان دیا وہ تو بہت کریڈیبل تھا, اور جو بغیر اغوا کے بیان دیا تھا وہ کریڈیبل نہیں تھا, جب اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ بہت نیک خاتون ہے. اس ملک میں نے سنا, خواتین کی چیمپئنز کو سنا, پردہ کرنے پہ تکلیف تھی, جادو ٹونے جیسے گھٹیا قسم کی تہمتیں لگائی گئی. اسلامی جمہوریہ ہے ہم, اٹھائیں قرآن پاک میں دیکھیں کہ تہمت کی کیا سزا ہے, دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کس طرح عزت دی ہے اور تہمت سے کیسے پروٹیکشن دی ہے. تہمت لگانے پہ 4 قسمیں مانگی اور 5ویں پہ کہا کہ بس ٹھیک ہے اللہ کے ذمہ کر دو. اس پہ بھی نہیں آگے ریپرامانڈ کر رہا ہے. لیکن نہیں, یہ تو بہت ضروری ہے, ملک کی سالمیت خطرے میں ہے, جمہوریت خطرے میں تھی. اب 10 مہینے بعد آپ نے دیکھ لی ہے کہ اصل میں خطرے میں کون تھی. آپ کی موروثیت خطرے میں تھی, جس کو آپ کے اوپر اس وقت مسلط کیا گیا ہے. اور اس طرح کے بیہودہ اور جھوٹے کیسز سے ملک کی 50% آبادی خواتین کی تذلیل کی گئی ہے. ایک بشریٰ بی بی کو نہیں, ہم سب کو ذلیل کیا گیا. نکاح جیسے خوبصورت, جو ایک اللہ نے ایک بہت خوبصورت انسٹیٹیوشن بنایا ہے, جو ہمارا ایک سوشل فیبرک کا حصہ ہے. طلاق اور نکاح دونوں درج ہیں, ہماری شریعت کا حصہ ہے, اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں. اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا, خواتین کو ولنریبل کیا گیا. خدا را مہربانی کرے, اپنی جو آگ ہے, جو آپ کے اندر جو نفرت ہے, اس میں آپ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کا سوشل, مورل اور اسلامک فیبرک تباہ کر کے رکھ دیا. توشہ خانہ پہ آ جائے جی, ماشاءاللہ یہاں پر اناناس سے لے کر مرسڈیز BMW ہضم کرنے والے جو ہیں وہ آج وہ ڈاکو رانی ہمارے سر پہ مسلط ہے. ان کو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. مرسڈیز کا سوال ہو تو کہتی بند کرے, کیمرہ بند کرتے ہیں, کب بند کرتی, کب ہوا یہ, کیسے ہوا. لندن تو کیا, پاکستان میں بھی میری جائیدادیں نہیں ہیں, لیکن نکل آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی سوال نہیں پوچھے گا. کیونکہ سلطنت شریفیہ و زرداریہ جو ہے سلطنت ہے بھائی, کوئی نہیں سوال پوچھے گا, نہ کسی کو یاد رہے گا, نہ کسی عدالت میں اچھالا جائے گا. کیونکہ حافظے ہمارے وہیں کمزور ہوتے ہیں نا, جس کی سلطنت ہے ہم اس کی رعایا ہے, ان کو ہم نے سوال کیوں کرنا ہے. مسئلہ تو جمہور کا ہے, سوال اس سے پوچھے جو جمہور کی آواز بن رہا ہے, سوال اس سے پوچھے جس سے آپ کو ملکی سالمیت کو خطرہ ہو رہا ہے نا, کیونکہ جمہور کو جگا رہا ہے, جمہوریت مستحکم کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے شاید. یہ تو ہم نے اپنے اوپر جو مسلط کرنے تھے لوگ, ان کا نیریٹو ہے. توشہ خانہ سے 1150 کے قریب کی جو فہرست آئی تھی, کیا کسی نے سوال پوچھا کہ یہ عدالت نے تو فہرست دی تھی, اور عدالت میں تو یہ کیس چلا تھا کہ کس کس نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا اور کتنے میں لیا, کتنی گھڑیاں گئی. لوگ پہلے پوچھتے تھے کتنے آدمی, اب ہم پوچھ رہے ہیں کتنے تحفے تھے. لیکن نہیں, وہاں تو سب ہضم ہو گیا. توشہ خانہ ہو یا ملکی خزانہ ہو, سلطنت جس کی ہے ان کا تو پورا حق ہے. اناناس ہی تو اٹھایا تھا, کوئی بات نہیں. مرسڈیز ہی تو لی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. سرکار کا اقبال بلند ہو, مغلیہ دور حکومت آ گیا ہے, سلطنت قائم ہو گئی ہے, موروثیت قائم ہو گئی ہے. پہلے ابا جی نے کنگ ایڈورڈ میں سفارش کر کے داخلہ کروایا تھا, پھر آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ کرایا تھا, اب تو پورے کا پورے اسمبلی میں داخلہ کروا دیا ہے. 894 ووٹ سے ہارنے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ روایت تو وہی رہی ہے. ابا کی لاڈلی پری ہے, سلطنت ابا جان کی ہے, ہم تو سارے رعایا ہیں. تو چاہے وہ توشہ خانہ لوٹے یا ملک کا خزانہ لوٹے, انہوں نے تو آپ کے اوپر آنا ہی آنا تھا. 14 مئی سب کو بھول گئی, 8 فروری کو جو جمہور کی آواز تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. 9 فروری سے لے کے آج تک کا جو تماشا ہے وہ یاد رکھیں آپ ایک سلطنت شریفیہ و زرداریہ کے اب باشندے. ایسے ہی ہوگا, ایک طرف آپ کو زرداریہ خاندان حکومت میں نظر آئے گا, دوسری طرف آپ کو شریفیہ خاندان نظر آئے گا. پنجاب بانٹ لیا تھا, سندھ بانٹ لیا تھا, 15 سالوں میں سندھ میں آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی؟ 15 سالوں میں سندھ میں آپ نے کیا حالات دیکھے؟ اس سارے الیکشن کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس ساری جمہوریت کا یا جو جمہور نے جو یہ پریکٹس کی تھی 8 فروری کو شام 5 بجے تک جو جا کے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالے تھے,
اس کے بعد نکلا کیا ہے اس کے اندر سے؟ اس کے خلاف آواز اٹھانے پر آج قیدی نمبر 804 کو 32 سال سے اوپر کی سزائیں، اور اس کی جو پردے دار بیوی ہے جو شاید اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہی تھی، اس کے پردے پہ بھی تکلیف، اس کی عدت پہ بھی تکلیف، اس کے رہنے پہ بھی تکلیف، اس کی نمازوں پہ بھی تکلیف، اس کی عبادت پہ بھی تکلیف۔ وہ عبادت زیادہ کرتی ہے؟ نہیں، عبادت شاید زیادہ نہیں کرتی ہوگی، جادو ٹونا کرتی ہوگی۔ اور بول کون رہی ہیں؟ وہ جی ہماری زبردست قسم کی اینکرز، وہ جن کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بلایا تھا سلطنت زرداریہ کے چشم و چراغ نے کہ ان کے ساتھ بڑی ہراسمنٹ ہوتی۔ کسی نے آج تک پوچھا کہ جو یہ تہمتیں لگا رہی ہیں کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ کھلی چھٹی ہے تہمت لگانے پہ۔ میرے اوپر تہمتیں لگا رہی تھی کہ میں بہت سارے اینکرز کی اور ان کے بال اور شرٹیں اکٹھی کر کے لے کے جاتی تھی دم درود کرانے۔ اللہ کا نام لیں، اتنا بغض میں آگے نہ چلے جائیں۔ اور ماشاءاللہ یہ اب دور ہے ویڈیوز کا، وہ والی ویڈیوز کی بات نہیں کر رہی جو ہماری ڈاکو رانی کے پاس ہے، دوسری ویڈیوز جو آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ ویڈیو کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، یہ مٹنے والی باتیں نہیں آپ کی ریکارڈ پہ آ گئی ہیں۔ جس دن یہ سلطنت شریفیہ اور زرداریہ سے ہم آزادی لے کے واپس اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم کریں گے، ایک ایک ویڈیو کا حساب ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمہوریت اور جمہور جب صحیح معنوں میں مستحکم ہوگی تو تب یہ حساب ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کس جرم کی پاداش میں بشرا بی بی کو بظاہر دکھایا گیا کہ بنی گالہ میں رکھا گیا ہے؟ کسی نے آج تک سوال پوچھا کس حال میں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے؟ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے؟ ایک ہفتے کے بعد صرف 40 منٹ ان کو اجازت ملتی ہے کسی سے ملنے کی، نہ وہ کھڑکی کھول سکتی ہیں، نہ وہ کمرے کا دروازہ کھول سکتی ہیں۔ ان کو کھانے میں پتہ نہیں کیا ملا کے دیا جا رہا ہے کہ ان کے حلق میں چھالے پڑ گئے ہیں اور وہ 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ ان کا پورا گھر بند کر دیا گیا۔ بھائی کیمرے لگا کے آپ کو ویڈیوز بنانی ہے تو اور بھی ہیں نا لوگ یہ شوق کرنے والے، کیوں شریف خواتین کے اوپر یہ تماشا کرتے ہیں؟ کیوں اس خاتون کو ٹارچر دے رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ ٹوٹ جائے؟ وہ نہیں ٹوٹنے والا انشاءاللہ، کیونکہ بڑے واشگاف الفاظ میں وہ آپ کو بتا چکا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور نہ صرف وہ بتا چکے، اب تو ہمیں بھی ساروں کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کیا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ 40 منٹ کی صرف ایک ہفتے بعد ان کو اجازت ہوتی ہے ملاقات کی۔ کیا بڑا جرم کیا انہوں نے؟ کس کے خزانے پہ ڈاکے ڈالے؟ آج تک پروف تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے، بیچ میں سے لے کے نکلے تو کیا عدت کیس؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر اس ملک میں اب خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو، عزت دار خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ میں سے آپ نے کیا نکالا ہے؟ سب نے دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حقیقت میں کچھ ہے اور پروپیگنڈا کچھ اور ہے۔ القادر ٹرسٹ پہ آ جائیں، زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ کو آلریڈی لیگل ساری امپلیکیشنز اس کی پتہ ہیں، لیکن 2 سوال صرف پوچھتی ہوں۔ اگر 190 ملین پاؤنڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکومت کے خزانے میں ٹرانسفر کرنے کا آرڈر کر دیا ہے تو وہ 190 ملین پاؤنڈ جو حکومت کے پاس جا رہے ہیں اور پڑے سپریم کورٹ میں تھے، ان کی پاداش میں محترم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کس خوشی میں سزائیں مل رہی ہیں؟ آرڈر حالانکہ کیبنٹ کا ہے، ڈیٹس بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹرسٹی کے پاس 1 روپیہ لینے کی اجازت نہیں ہے، ٹرسٹی کو جو زمین ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کو یہ تکلیف تھی کہ اس ملک میں ہمارے بچے اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات پہ ریسرچ نہ کر سکیں؟ یا آپ کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پڑھ جائیں گے، اس کی سنت پر ان کی عمل کر لیں گے، اور جس طرف ہمارے لیڈر عمران خان ان کو لے کر جا رہے ہیں پوری قوم کو، تو شاید پھر یہ آپ سب کی جو چوریاں ڈاکے اور کرپشن ہے کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے، اس سے بہت آگے نکل جائے گی قوم، تو بچوں کرپشن تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جب القادر جیسی یونیورسٹی بنتی ہے تو پھر بچے کرپشن کو نہیں پسند کرتے، پھر وہ زیرو کرپشن پہ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو ملک میں ایک اسلامی تعلیمات رائج ہو رہی تھی، جب آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے،
ترجمے سے قرآن پاک پڑھے تھے تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے داخلے لینے تھے. کیا اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی؟ یا بس کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر جو دل میں آ رہا ہے وہ آپ کر رہی؟ میرا خیال ہے کہ اب ہائی ٹائم ہے کہ ہمارے جو سلطنت کے بادشاہ ہیں، موروثیت کے چیمپئن ہیں، ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے دماغ بالکل صحیح ہیں. ہمارے میں سے 25 کروڑ عوام کی 90% دماغ کی شریانیں بالکل کھلی ہوئی ہیں اور فنکشنل ہیں. اس بات کا اظہار انہوں نے 8 فروری کی شام تک کر دیا تھا. جن کی 90% شریانیں بند تھیں اور پلیٹیں گری ہوئی تھیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جس قسم کے جو انتقام کرتے رہے ہیں، جس سیاسی انتقام کا نشانہ آپ بنا رہے ہیں، اس پہ نہ یہ عوام خاموش رہے گی نہ پاکستان کی خواتین خاموش رہیں گی. ہم اس تذلیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے، اس تذلیل کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. اور میں اپنی سول سوسائٹی اور خواتین کی حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج 10 مہینے بعد میں خود نکلی ہوں، کن حالات میں رہی میں وہ رونا نہیں چاہتی. یہ سب خواتین نے کیا کاٹا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 14 FIR ہے تو ایک ٹوکن ہے، اس کو ہم اپنا میڈل سمجھتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری اور داستانیں ہیں. نہ میں وہ زخم دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے کھائے، جو جسم پہ بھی کھائے، جو روح پہ بھی کھائے، جو دل پہ بھی کھائے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے، اور مجھے پورا یقین ہے، لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم حق کے راستے پہ ہیں. اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی آنے والی بچیوں کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی. لیکن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ ساری انتقامی کارروائی کیا اس لیے کی تھی کہ یہ تحفہ ہمیں ملے پنجاب اسمبلی میں ایک ڈاکو رانی کا، جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اپنی سیٹیں ہار کے آپ آ گئے، یا 17 سیٹیں جیت کے وکٹری سپیچ جیسا ایک زبردست جو عالمی ایک ایونٹ ہوا تھا اس کے لیے یہ سارا تماشا کیا تھا، یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ جس ملک کا آئین اور قانون اسلام کے نام پر، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک آزاد ہوا تھا، یا جس ملک کے آئین اور قانون کا مین جو سپرٹ ہے وہ اسلام کے اس پر رکھی گئی ہے، وہاں پہ خواتین پہ عدت کے کیس بنتے ہیں، وہاں خواتین پہ اس طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے نکاحوں کو جا کر عدالتوں میں اچھالا جاتا ہے. وہاں جا کے ان کے اوپر تبرے پڑے جاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری خاتون اول ہے. اس سارے تماشے اور اس تذلیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قذف کا قانون موجود ہے کہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگائے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں مفتی سعید صاحب جیسے لوگ جو پہلے ایک قسم کھاتے ہیں اور پھر دوسری قسم کھاتے ہیں، ان کو بھی کوئی بلا کے سوال پوچھے اور ان سے بھی پوچھے اور یہ قذف کے قانون کو ریووک کرے، اس کو کھولے اور اس پہ ٹرائل کرے، تاکہ یہ جو عام خواتین ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، جو کسی گھر میں ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہی ہیں، ان کی بھی کوئی پروٹیکشن ہو سکے. کل کو 6 سال بعد اٹھ کے کسی طلاق یافتہ خاتون کا خاوند اٹھ کے اس پہ اس طرح کی تہمتیں نہ لگائے اور پھر اس کو کھڑا کر کے عدالتوں میں تذلیل نہ کی جائے. تو مہربانی کریں، میں اپنی سول سوسائٹی اور خواتین کے حقوق کی علم بردار خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈی چوک پہ جب ہماری تذلیل ہو رہی تھی، ہمارے سر پھاڑے جا رہے تھے، یا جب ہم پہ گیس شیلنگ ہو رہی تھی، یا پاکستان کی عدالتوں میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے عدت کے کیس کو اچھالا جا رہا تھا، ان کی پاک بازی کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی تھی، تب آپ کہاں تھی؟ پلیز ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کہاں تھی. ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی، نہ ہمیں کوئی نظر آیا کہ وہ کوئی چیخو پکار ہو جیسے ہوا کرتی تھی. یہ دوہرے معیار مت رکھیے، اس ملک کی 50% آبادی کو بیوقوف مت سمجھیے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر طرح کی لوئسٹ آف دا لو حرکتیں کر لی
اس ملک میں گھٹیا ترین مثالیں قائم کر لیں سیاسی نشانے کی. سب سے زیادہ آپ نے خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیڈر عمران خان نے عام خواتین کو صرف زبانی کہہ کر نہیں، واقع میں ہی امپاور کیا. ان کو سیاست میں لے کر آئے، سیاسی فورم دیا، پالیسی سازی میں ان کو آگے کیا. نہ صرف یہ کہ ڈائریکٹ الیکشنز کے لیے خواتین کو ٹکٹیں دی سمیت میرے، جن کے ڈبے بدل کے، فارم 47 بدل کے جیتی ہوئی سیٹوں پہ ہرایا گیا. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے پورا خواتین کے خلاف. بلکہ عام خواتین کو ہر اسمبلی کا، ہر فورم کا حصہ بنایا. آج کل ماشاءاللہ ہمارا میڈیا بہت دکھاتا ہے ہماری علیمہ آپا کو، عظمیٰ آپا کو، رانی آپا کو. تینوں عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں. کسی ایک اسمبلی میں بھی خان صاحب نے اپنی بہنوں کو ٹکٹ نہیں دیا ہے. یہ بہت بڑی مثال ہے. یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. پاپا کی پری کو بتانا چاہتی ہوں، خاندانی نوکرانیوں کو بتانا چاہتی ہوں، سرکاری ترجمانوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ بہنیں جیل میں جاتی ہیں، مل کے آتی ہیں، آ کے اپنے بھائی پہ ظلم کی داستان کو اجاگر کرتی ہیں، لیکن الیکشن کی ٹکٹیں لے کر کبھی الیکشن نہیں لڑی ہیں. نہ یہاں پر آج علیمہ آپا بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ کے طور پہ پریس کانفرنس کری ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں، عام ورکر ہیں. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر سے ہی شروع ہو کہانی اور گھر پہ ہی ختم ہو جائے. ابا جی وزیر اعظم، پھر اس کے بعد برادر صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر، پھر اب بیٹی صاحبہ آ گئی، پھر بھتیجے صاحب آ گئے، پھر سارے گونگلو ڈونگلو پورا ٹبر آ جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں آ کے کہ ہم جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں. کیا پاکستان میں قحط الرجال ہے؟ کیا آپ کے پارٹیوں میں کوئی اور نہیں ہے اس قابل کہ جس کو آپ آگے کر سکیں؟ 40-45 سالوں سے یہی میوزیکل چیئر آپس میں جو ہے وہ مٹھائی اور ڈبے بانٹے جا رہے ہیں. حکومت کو آپ نے پاکستان کو چراغاہ سمجھ لیا ہے کہ بس آؤ لوٹو کھاؤ اور پھٹو. تو پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے، جمہوریت کا مطلب بھی جانتی ہے، اور بدترین موروثیت جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے اس کا بھی مطلب جانتی ہے. آج اس پریس کانفرنس کا اختتام اسی بات سے کروں گی کہ اس ملک کی 50 سے 52% خواتین اس بات پہ احتجاج بھی کر رہی ہیں، اس بات پہ شرمندہ ہو رہی ہیں، اس بات پہ تکلیف اور دکھ کا شکار ہے کہ ان کی کس طریقے سے تذلیل کی گئی. پاکستان کے نہ آئین کو دیکھا گیا، نہ پاکستان کے قانون کو دیکھا گیا، نہ اسلام کو دیکھا گیا، نہ جمہوریہ کو دیکھا گیا، نہ جمہور کی آواز کو سنا گیا، نہ پاکستان میں اسلامی قوانین کو دیکھا گیا، نہ آپ نے یہ دیکھا کہ خواتین کی عزت کے لیے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک کیا ہے، ہمارے پاس مثالیں کیا موجود ہیں. لیکن ایک بدترین انتقامی کارروائی خواتین سمیت بشرا بی بی کے ہم سب کے ساتھ روا رکھی گئی، جس پہ اس ملک کی جو تاریخ کا یہ کالا باب ہوگا، اور یہ اس میں لکھا گیا ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی باتیں. یہ جو تذلیل ہے، یہ جو انتقامی کارروائی ہے، ہم اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جان کو خطرہ ہے. یہ جو بنی گالا کا ایک امپریشن دے کے ان کو وہاں نظر بند کیا گیا ہے، بدترین ان کے اوپر، ان کو بدترین حالات میں رکھا گیا ہے، ان کا کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کیا جا رہا، ان کو کھانے میں پتہ نہیں کیا کیمیکل ملا کے دیا جا رہا ہے. اس کو ختم کیا جائے فی الفور. یہ ان کا رائٹ ہے بطور پاکستان کی شہری کے کہ ان کو بھی اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے. وہ جیل جانے سے ڈرنے والی خاتون نہیں ہے، ایمان رکھنے والی خاتون ہے، اور چٹان کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہیں. کسی کے کہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے. جائیں پڑھ لیں نکاح کی شکیں، جائیں پڑھیں عدت کی شکیں، اور پھر ان ججز کو بھی پڑھوائیں جو اس قسم کے بدترین فیصلے دیتے ہیں. جی